بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ نیکی کے احکام اور مسائل کا تذکرہ سنتے چلے آ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم لوگوں نے گناہ صغیرہ سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں سنی، کچھ مسائل گناہ کبیرہ کے سنے، گناہ صغیرہ سے متعلق سنے. آج گناہ صغیرہ ہی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے اور آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گناہ صغیرہ اگر ہم سے ہو جائے تو اس سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے، اس سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے، یعنی گناہ صغیرہ کیسے معاف کیے جائیں گے، کیسے معاف کروائے جائیں گے، ان سے ہمیں کیسے نجات پانی ہے، گناہ صغیرہ کے عذاب سے، سزا سے، گناہ سے خود کو کیسے پاک کرنا ہے، اس مسئلے پہ ہم بات کریں گے. قرآن و سنت کی تعلیمات اگر ہم اور آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں بتلاتی ہیں کہ گناہ صغیرہ کی معافی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد راستے رکھے ہیں. ان میں سب سے پہلا راستہ اور بڑا اہم راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ بندہ اگر کوشش کر کے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس کوشش کا کہ وہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اس کوشش کا اجر یوں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی گناہ کبیرہ سے بچنا گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں، آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس قسم سے خیر و شر کا، اچھے اور برے جذبات کا مرکب بنا کر دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تقوی اور فسق و فجور دونوں کی دونوں باتیں اس کے نفس میں اللہ نے رکھی ہیں امتحان کے لیے. اس میں 100% کہاں کامیاب ہو پاتا ہے، انسان ہار جاتا ہے، کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے کہا آدم کی اولاد میں سب غلطی کرنے والے ہیں، لیکن اگر اس غلطی کرنے والی طبیعت میں انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے، تو وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے
اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی یوں دے گا کہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اس سلسلے میں سب سے واضح قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ آج میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد 2 آیتیں پڑھیں۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ نجم کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو گناہوں میں سے بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے موٹے کچھ گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسعت رکھنے والا ہے مغفرت کے معاملے میں، مغفرت کے باب میں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کئی مرتبہ انسان کے لیے گناہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، یا انسان گناہ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، گناہ کبیرہ۔ ایسے موقع پہ اگر انسان کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ نیکی ہے، اور یہ بچنے کی نیکی جو ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی بندے کو یوں بھی نوازیں گے کہ اس کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے۔ مختصر یوں کہیے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب گناہ صغیرہ کو مٹانے کا ایک اہم راستہ ہے، اور یہی بات سورہ نساء کی اس دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن باتوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے یعنی گناہ کے کام، ان میں سے بڑے گناہوں سے اگر تم پرہیز کر لو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیوں کا کفارہ بنا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کرنے والے کے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں پر کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، امام خطابی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اللمم من الصغائر، کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ یکفر باجتناب الکبائر، بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے پہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا راستہ ہے کہ گناہ صغیرہ کو اگر ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم گناہ کبیرہ سے پرہیز کریں، اور گناہ کبیرہ سے ہم پرہیز کریں گے تو گناہ صغیرہ خود بخود معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ گناہ صغیرہ کو مٹانے کا وہ ہے ہماری اور آپ کی نیکیاں۔ ہم اور آپ نیکی کریں، مختلف نیکیوں کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نیکیاں کوئی بھی ہوں، جو ہم نیکیاں جانتے ہیں وہ نیکیاں کرتے رہیں کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص طور پر الگ الگ نیکیوں کی فضیلت میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اس نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بندے کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، بیان فرمایا، کہا لو ان نہرا بباب احدکم، لوگوں بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو، جس نہر میں وہ آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر، جسم پر کسی قسم کا میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے کہ آدمی 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ نمازیں اس کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ یہ نمازیں اس آدمی کے، اس بندے کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ وہیں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں،
وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ یا مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس گناہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یعنی آنکھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، بندہ جب چہرہ دھلتا ہے تو پانی کے جو قطرات ٹپکتے ہیں ان قطروں کے ساتھ بندوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. اور جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس گناہ کے کرنے میں اس نے اپنے ہاتھ کا سہارا لیا ہے. اور جب بندہ اپنے پیر دھلتا ہے تو اس کے پیر سے ہر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے جس گناہ کی طرف وہ اپنے پیروں سے چل کر گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ وضو سے فارغ نہیں ہوتا ہے صرف، بلکہ گناہوں سے بھی پاک ہو کر نکلتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضو کی فضیلت میں یہ بات بیان فرمائی کہ بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اعمال کا تذکرہ کیا. ایک بندہ باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ مسجد جانے کے لیے جب باوضو ہو کر نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بندے کی اس دنیا کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. البتہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کے یعنی بعض نیکیوں کے کفارہ بننے کے سلسلے میں ایک شرط لگائی ہے، وہ یہ کہ آدمی ان نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے پرہیز بھی کرنے والا ہو. جیسے میں آپ کے سامنے بطور مثال کے ذکر کروں، صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، یہ ہر نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور ہر جمعہ اگلے جمعہ تک ہونے والے گناہوں کا یا پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ما لم تغش الکبائر، جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے. تو یہاں اہل علم کے درمیان یہ ایک مسئلہ آیا کہ کیا نیکیاں مطلق طور پر گناہوں کو معاف کروانے کا یعنی گناہ صغیرہ کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں؟ جو بھی نیکیاں کی جاتی ہیں وہ آدمی کے صغائر کو معاف کروا دیتی ہیں، یا پھر یہ کہ گناہ کبیرہ بھی سے بھی بچے اور نیکیاں کرے تبھی نیکیاں مٹاتی ہیں، نیکیاں ان چھوٹے گناہوں کو مٹا پاتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نیکیاں گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں، البتہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہ کبیرہ کو نہیں مٹا پاتی ہیں. یہ ان حدیثوں کا مفہوم ہے. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن وہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جب گناہ کبیرہ کا تذکرہ کریں گے تو مزید بات کریں گے. لیکن میں جو بات اس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا، بعض حضرات نے اس حدیث کا ایک مطلب یوں بھی لینے کی کوشش کی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹائیں، گناہ صغیرہ کو مٹائیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے، یعنی گناہ صغیرہ کو نیکیاں اسی وقت مٹاتی ہیں جب گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے. لیکن واللہ اعلم یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت عام ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث، متعدد احادیث میں گناہوں کی معافی کا یعنی صغائر کی معافی کا تذکرہ عام ہے، تو پھر ہم اسے عام ہی رکھیں گے، اسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی قید کے ساتھ باندھنے کی کوشش نہیں کریں گے. واللہ تعالی اعلم. تو یہ دوسرا عمل ہے کہ نیکیوں سے میرے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ صغیرہ کو مٹانے کا تیسرا ذریعہ یہ بھی ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات متعدد احادیث میں وارد ہے کہ بندے کو اگر دنیا میں سزا دی جاتی یعنی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے بندے کو، چھوٹے موٹی جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہم ہو، غم ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، کوئی دل کو صدمہ ہو، یا پھر آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہو، یا کوئی آدمی ان کو کسی بھی حیثیت سے پریشان کرتا ہو، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے، یہ چھوٹی تکلیف بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، گناہ صغیرہ انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں، یہ بھی گناہ صغیرہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ حتی الشوکۃ یشاکھا، بندے کے جو بھی گناہ، ما یصیب المسلم من وصب ولا نصب، جو بھی تکلیف یا جو بھی تھکان آدمی کو لائق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی یوں سمجھیے کہ زندگی کے اندر جو مشکلات، مصائب، آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، ہمارے اور آپ کی زندگی کے حادثات، ہمارے اور آپ کی زندگی کے مسائل، یہ سب ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں۔ یہ تیسرا راستہ ہے جس سے میرے اور آپ کے گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا راستہ ہے وہ ہے توبہ، گناہوں سے توبہ و استغفار۔ ہم اور آپ گناہوں سے توبہ کریں، ہم اور آپ استغفار کریں۔ توبہ و استغفار کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی جزئیات ہیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر توبہ کے شرائط میں یہ بات ہے کہ بندہ سب سے پہلے گناہ کرنے سے باز آ جائے، اپنے گناہ کرنے پہ شرمندگی محسوس کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ استغفار کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت نے آداب سکھلائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے مختلف کلمات سکھائے ہیں، سید الاستغفار سکھائے ہیں، تفصیل میں گئے بنا مختصراً آپ کے سامنے بس اس مسئلے کو یاد دلانا ہے کہ ہمارے اپنے صغائر، گناہ صغیرہ کو معاف کروانے کا ایک ذریعہ، بلکہ سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے توبہ کرنے والے اور کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کو خوب قبول کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی بھی غفور الرحیم ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اپنے گناہ صغیرہ مٹانا چاہتے ہیں، ان گناہوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہی اس کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں، یا آخرت میں ان کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں، تو چوتھا اور اہم، بلکہ ان تینوں کے مقابلے میں زیادہ اہم راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ توبہ کریں، اور یہ توبہ گناہ کے فوری بعد کریں، اور گناہ یاد ہو تب بھی کریں، گناہ یا نہ یاد ہو تب بھی عموماً توبہ و استغفار کثرت سے کرتے رہیں، اور یہ توبہ زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہے، یہاں تک کہ موت کا غرغرہ آ جائے۔ آدمی کو موت کا غرغرہ یعنی جان آ کر حلق میں اٹک نہ جائے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس توبہ کا ہم اہتمام کریں۔ کیوں؟ تو گویا آج کے درس میں ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ گناہ صغیرہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو ہم گناہ صغیرہ سے کیسے چھٹکارا پائیں، یعنی کیسے اس کے گناہ سے، اس کے اثرات سے، اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم نے آپ کے سامنے 4 راستے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو گناہ کبیرہ سے پرہیز کرنا، دوسرے نمبر پر نیکیاں خوب کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس پہ صبر کرنا کہ یہ آزمائشیں ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور چوتھے نمبر پر کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ یہ 4 راستے ہیں، بنیادی راستے یہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے صغائر، گناہ صغیرہ کو معاف کروانے کا سبب بنتی ہیں۔ میرے خیال میں آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر روک لیتے ہیں۔ آج ہم نے صغائر کی بات کی، کل اور آج کے درس میں گناہ صغیرہ کی ہم نے بات کی، گناہ کبیرہ کی بات باقی رہ جاتی ہے۔
اسے ہم اپنے کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہ صغیرہ سے پرہیز کرنے والا اور بچنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔